نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى الصديقين والصالحين وعلى أولياء الله الكاملين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، صوفیاء اعظام اور خلفائے ذی احترام، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، گلشن اسلام کے عزیز نونہالوں اور پردانشین خواتین نظام، یہ دنیا آپ سے ہے، آپ ہی ہیں رحمت عالم میرے آقا. یہ دنیا آپ سے ہے، آپ ہی ہیں رحمت عالم میرے آقا. نگاہیں پھیر لیں گر آپ تو برباد عالم کو ملے گا. تو آئیے اس دنیا کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اور نگاہ مصطفیٰ کی رحمتوں کو پانے کے لیے ہم اور آپ صاحب لولاک احمد مختار امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے کیونہار مدینے کے سردار غریبوں کے غمگسار آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے ولی رازدار دو عالم، ہے ولی رازدار دو عالم، یہی ہے عقیدہ ہمارا. ہے ولی رازدار دو عالم، یہی ہے عقیدہ ہمارا. یہی ہے ہدایت کے ضامن، یہی ہے عقیدہ. ہندل ولی گر نہ آتے، ہندل ولی گر نہ آتے تو صابر پیا ہم نہ پاتے. ہندل ولی گر نہ آتے تو صابر پیا ہم نہ پاتے. ان کے دم سے ہے اسلام باقی، ان کے دم سے ہے اسلام باقی، یہی ہے عقیدہ ہمارا. معزز حاضرین مجلس، میں نے جس قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اس کا سلیس اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو، یعنی نعمتوں کا انکار مت. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت مبارکہ خالصاً روحانیت اور ولایت پر مبنی ہے. رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں
ذکر اور شکر کو ایک ساتھ بیان کیا۔ ذکر یہ ولایت کی ابتدا ہے، اور شکر جو ہے اس کے منزل کی عروج و ترقی کا سبب ہے۔ ذکر آخر ہے کیا؟ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے آتے ہیں۔ ذکر کے معنی لغت میں بیان کرنے کے آتے ہیں۔ ذکر کے معنی لغت میں تذکرہ کرنے کے آتے ہیں، اور اہل اللہ کے یہاں ذکر کہتے ہیں تصور یار میں کھو جانے۔ کسی کو اہل اللہ کے یہاں ذکر کہا ہے۔ اب ہمارے اکابرین، سلف صالحین، اولیاء کاملین نے ذکر کے دو عام بیان، ایک ہے ذکر جلی اور دوسرا ہے ذکر خفی۔ ذکر جلی اس ذکر کو کہا جاتا ہے جس میں بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا، اسے ذکر جلی۔ چار سلاسل رب کائنات نے بعد از نبوت دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے چار سلسلوں کا قیام کیا۔ سیدنا غوث اعظم حضور شاہ محی الدین عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مناسبت سے سلسلہ قادریہ۔ اس کے بعد حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کی مناسبت سے سلسلہ نقشبندیہ۔ حضرت سیدنا سید شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مناسبت سے سلسلہ سہروردیہ، اور حضور سیدنا عطائے رسول حضور سید معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت سے سلسلہ چشتیہ۔ یہ چار سلاسل ہیں۔ باقی جو سلاسل ہیں، سلسلہ صافیہ ہے، نظامیہ ہے، اسی طریقے سے وارثیہ ہے، اور جب سارے مریدوں اپنے پیر و مرشد کے نسبت سے ایک سلسلہ قائم کر لیا، تو نوجوانوں ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، حضرت صوفی افتخار الحق صدیقی علیہ الرحمۃ والرضوان کے صدقے سے تو آپ کا سلسلہ سلسلہ افتخار ہے۔ تو پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سلاسل چار ہی ہے تو پھر یہ سلاسل کا سلسلہ کہاں سے ہے، اور اس کے ثبوت و دلائل سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اب آپ چلیں دنیاوی اعتبار سے یہ جو بائی پاس کا راستہ ہے، جب یہ الٹا ڈانا سے چلتا ہوا چلا آیا، ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو چنگری ہاٹا ہو گیا، اس سے آگے آپ پڑھے تو سائنس سٹی ہو گئی، اس سے آگے پڑھے تو توپسیہ بائی پاس پہنچ گیا، اس سے آگے جب آپ پڑھے تو 4 نمبر گرین، اور اس سے آگے پڑھے تو 7 پوائنٹ۔ لیکن اس سڑک کا نام کیا ہے؟ بائی پاس۔ تو پھر یہ وہ سڑک جہاں سے گزر رہی تھی، اور جو جگہ قابل اعتبار اور مشہور تھی، اس سڑک سے اس جگہ کو جوڑ کر کے اور اس منزل کا نام وہ رکھ دیا گیا۔ جیسے ایک سائنس سٹی مشہور جگہ تھی، تو اس مقام پر جب وہ سڑک پہنچی تو وہ جگہ سائنس سٹی۔ جب وہ بائی پاس کے
کے قریب پہنچی تو وہ بائی پاس ہو گیا، جب 4 نمبر بریج کے قریب پہنچی تو وہ 4 نمبر ہو گیا۔ لیکن ان سارے ناموں کے باوجود جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے تو کہتے ہیں میں بائی پاس جاؤں، تو پھر سوال کیا جاتا ہے کہ بائی پاس تو بہت لمبا ہے، آپ جائیں گے کہاں؟ تو کہے گا ہم 4 نمبر جائیں گے، سائنس سٹی جائیں گے۔ یہی حال ان سلاسل کا ہے کہ یہ نسبت اولیاء چلی، اور جہاں عظیم الشخصیت عظیم المرتبہ صاحب سجادہ ولایت کے شہنشاہ جہاں ملے، اس جگہ کا نام اس شہنشاہ کی مناسبت سے رکھ کر کے سلسلہ وارثیہ بنا، سلسلہ صابریہ بنا، سلسلہ نظامیہ بنا، اور نوجوانوں آپ کے لیے سلسلہ اقتدار۔ یہ ہے اس سلاسل کی وجہ۔ تو باقی جتنے سلسلے ہیں، 3 سلسلے، ان تینوں سلسلے کی نسبت جا کر کے ملتی ہے سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف ایک ہی سلسلہ، وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، جن کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ذکر کے 2 طبقات ہیں، ایک ذکر جلی اور دوسرا ذکر خفی۔ تینوں سلاسل کے اندر ذکر جلی ہے اور سلسلے نقشبندیہ میں ذکر خفی ہے۔ یہ تو ہوئے ذکر کے 2 مقام۔ اب اس کے بعد پھر ذکر کے 2 طبقات ہیں، ایک ذکر انفرادی ہے اور دوسرا ذکر اجتماعی۔ یہ ماشاءاللہ صاحب نسبت کی مجلس ہے، علماء اولیاء کی مجلس ہے۔ ان بیسک چیزوں کو نوجوانوں آپ کے لیے ذکر میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے اگر آپ نے اس سے قبل اس کی تحقیق آپ کے سامنے آئی ہوگی تو یاد تازہ ہو جائے گی، اور اگر نہیں آئی ہوگی تو معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بہر کہ تو ذکر کے پھر 2 مقام ہیں، 2 طبقات ہیں، ایک ذکر انفرادی ہے اور دوسرا ذکر اجتماعی۔ ذکر انفرادی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ صرف ذاکر ہوتا ہے اور اس کی نسبت ہوتی ہے اور کسی کا وجود نہیں ہوتا، یعنی تنہا ذاکر، یہ ذکر انفرادی۔ اور ذکر اجتماعی کی 2 نوعیت ہوتی ہے، یا تو مرشد کی موجودگی میں سارے مریدین کا ان کے فیضان کے تحت حلقے ذکر میں شریک ہونا، یہ بھی ذکر اجتماعی کہلاتا۔ اور یہ جو آج مجلس ہے، آج کا جو یہ جلسہ ہے، آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ بھی ذکر اجتماعی کی دوسری شکل ہے، کہ جہاں مجمع اکٹھا ہے اور اپنی اپنی محبت کے انداز میں جن کی نسبت سے ہے ان کی نسبت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ذکر اجتماعی، اور اسی ذکر اجتماعی سے ہمارے جلسے اور جلوس کا ثبوت ہے۔ یہی ہماری دلیل ہے، یہی ہمارا بیسک، جس کی بنیاد پر ہم محفلیں اور مجلسیں قائم کیا۔ ذکر مجلسیں تو بہت ہوا کرتی ہیں، جلسے بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن ان تمام مجالس کے اندر، ان تمام محفلوں کے اندر 4 محفلیں اور 4-5 محفلیں ایسی ہیں جو اپنی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے ایک الگ اور نرالی شان ہے۔ پہلا
ذکر میلاد مصطفیٰ. یہ پہلی مجلس ذکر میلاد مصطفیٰ. جب قرآن مقدس نے اپنے محبوب کا تذکرہ، اپنے محبوب کی یاد کو مختلف شکلوں میں مختلف مقامات پر کیا، فرمایا اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر. کہیں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اے میرے بندو، میں بھیج چکا ہوں ایک نور کو اور کھلی ہوئی کتاب. جب تمہیں کتاب کے مطالعے میں دقت مت اور دشواری محسوس ہو تو اس نور کا سہارا لو. یہی وجہ ہے کہ جو نسبت مصطفیٰ کے بغیر قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہدایت کی طرف، وہ محبت کی طرف لے جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بھی دلیل قرآن اور ان کی دلیل کی فرق صرف یہ ہے نسبت. باقی دونوں جتنی جماعتیں اسلام کے نام پر، جتنے فرقے اسلام کے نام پر وجود پذیر ہو رہے ہیں، سبوں نے تو اپنے بینر پر لا الہ الا اللہ ہی لکھا، سبوں نے تو کلمہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا، سبوں نے دلیل قرآن ہی کو پیش کیا، سبوں نے دلیل حدیثی ہی کو بنایا. لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرما دیا کہ دلیل بناتے رہو، ناجی تو وہی جماعت ہوگی جس میں میری نسبت ہوگی. دلیل بناتے تو فرما دیا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے نور کو بھیجا، بعد میں کتاب کا تذکرہ کیا اور کتاب بعد میں نازل کی، قرآن مقدس بعد میں نازل کی. یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جس کتاب کو میں نازل کر رہا ہوں اس کی سمجھ کے لیے غلامی اور صحبت اور نسبت کی. تو مختلف انداز میں کہیں فرما دیا لقد من اللہ قد جاء لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسلا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو مختلف انداز میں جب رب نے جس ذات گرامی، جس رسول اکرم، جس نبی اعظم، جس رحمت عالم کا جب خالق کائنات خالق ہونے کے بعد بھی، مالک ہونے کے بعد بھی، رب ہونے کے بعد بھی جب جس محبوب کا تذکرہ کیا تو ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس محبوب کا تذکرہ. لہذا سب سے پہلی مجلس، سب سے پہلی محفل ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، اور باقی چاروں محفلیں اسی ذکر میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اور دین اور عطیہ. یہ پہلی مجلس. دوسری مجلس ذکر اہل بیت اور ذکر شہدائے کربلا اور ذکر صحابہ. یہ دوسری مجلس. آقا رحمت سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی، ابو ظہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا، کہ جو انسان اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ صاحب ایمان ہے. دوسری روایت ہے ومن فات علی حب آل محمد صلی
شہیدا، کسی رافضی سے آپ کا ٹکراؤ ہو گیا، اس نے اہل بیت کی مخالفت کیا، آپ نے اہل بیت کی محبت کو اپنے جذبات میں پیش کیا، وہ آپ پر حملہ آور ہو گیا، آپ فوت ہو گئے۔ آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں من فات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر فوت ہو جائے، فات شہیدہ، اسے شہید کا مقام دیا۔ اسی روایت کے مطابق ہم ذکر شہدائے کربلا مناتے ہیں، ہم ذکر شہدائے اہل بیت کی مجلس قائم کرتے ہیں، ہم ذکر صحابہ کی مجلس قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری مجلس۔ اور تیسری مجلس، میں نے عرض کیا تھا کہ 5 مجلسیں جو اپنی اہمیت اور نوعیت کے اعتبار سے ایک الگ شان ہے۔ تو تیسری مجلس ذکر سلف صالحین، ذکر اکابرین، ذکر اولیاء کاملین، یہ تیسری مجلس۔ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا، حدیث کی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آقا رحمت نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جس مقام پر نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، نیکوکاروں کا بیان ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس مقام پر نازل ہوا کرتی ہے۔ یہی دلیل ہے ہماری اس اولیاء کی، ہمارے ذکر اولیاء کی، ہماری مجلس اولیاء کی، یہی روایت ہماری دلیل ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ ہم اہل سنت کا ایک ایک قدم، ہم اولیاء کاملین کا ایک ایک کردار قرآن و سنت کے عین کے مطابق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری نگاہ اس سند تک نہ پہنچ سکے۔ تو فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب ذکر کرنے کے مقام پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جس مقام پر وہ نیکوکار آرام فرما ہو، اس مقام پر کس رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ فیصلہ آپ ہے۔ یہ تیسری مجلس ذکر سلف صالحین، ذکر اولیاء کاملین، اور آج کی آپ کی یہ مجلس یعنی 6 رجب المرجب کی اس مجلس کو نسبت ہے عطائے ہند، تاجدار ولایت، سلطان الہند حضور سید معین الدین چشتی غریب نواز علی۔ اور یہی دلیل، یہی روایت عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، آج اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کے ایک قطب، اپنے وقت کے ایک ولی کامل، اپنے وقت کے ایک صالح اور نیکوکار حضور سیدنا غریب نواز کی مناسبت سے آج ہندوستان کی اس کلکتہ کی اس توسیہ کی سرزمین پر نسبت افتخار الحق کے صدقے میں عرس غریب نواز، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرس غریب نواز۔ یہ تیسری مجلس۔ چوتھی مجلس مجلس ایصال ہے، مجلس ایصال ہے، یعنی آپ کے خیش و اقارب جب وصال کر جائیں، رحلت فرما جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو ان کے روحانی تسکین کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، ان کے مقام کی بلندی کے لیے، ان کے حالات کی بہتری کے لیے جو مجلس قائم کی جاتی ہے، اسی مجلس کو مجلس ایصال کہا جاتا ہے۔ ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانے کے، ایصال کے معنی آتے ہیں بھیجنے کے۔ تو یہ مجلس اقوام عالم کو اسلام کا ایک اہم، قرآن کا ایک
بہترین قانون کو عام کر رہی ہے یہ مجلس عیسیٰ۔ یہ لوگوں، تمہارا جو یہ تصور ہے کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے کہ اس انسان کا رشتہ، انسان کی نسبت، انسان کی آباداری، انسان کے حقوق ہم کلمہ گو کے مرنے کے بعد بھی قائم کریں۔ جب وہ زندہ تھے، جب وہ میرے والد زندہ تھے، میرے بڑے زندہ تھے، تو ہم نے ان کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کو پیش کر کے حق ادا کیا۔ ہم نے انہیں ٹھنڈے پانی اور کھانے کھلا کر کے حق کو ادا کیا۔ ہم نے انہیں بہترین بستر اور اچھے لباس عطا کر کے ہم نے حق کو ادا کیا۔ آج جب وہ ان کا لباس تبدیل ہو چکا ہے تو ہم کلمے کا سوغات پیش کر کے، استغفار کی ڈالیاں پیش کر کے، قرآن کی لوریاں پیش کر کے ہم اپنے ان اکابرین، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی بارگاہ میں اپنی حق کی ادائیگی کو پیش کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ میرا باقی ہے اور اسلام کا یہی قانون ہے۔ بہت اچھے۔ تو یہ چوتھی مجلس عیسیٰ اور پانچویں مجلس، یہ پانچویں مجلس جو ہے وہ ہے مجلس افتتاح اور مجلس نکاح۔ پانچویں مجلس یعنی ہم اہل سنت والجماعت کے ہمارے اکابرین یہ کرتے ہوئے آئے، اس وجہ کر جہاں بھی اہل سنت کا مزاج پایا جاتا ہے، ان کی شادیوں میں اگر کل بارات آنی ہے تو آج کی رات میں وہ محفل میلاد کرتے ہیں، کسی کو محفل شادی کرتے اور محفل افتتاح یعنی آپ کوئی دکان لیے، کوئی مکان بنائے یا خریدے اور اس میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس داخلے سے قبل آپ نے ایک مجلس کا انتظام کیا، تو اسی مجلس کو مجلس افتتاح کہا جاتا ہے، اور شادی سے قبل جس مجلس کا ہوتا ہے اس کو مجلس شادی کہا جاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر آقا رحمت نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع و ابتع، ہر وہ کام جو بغیر اللہ کے حمد کے، بغیر اللہ کی تعریف کے، بغیر اس کی عظمت و بڑائی کے کیا جائے، آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس کام میں برکت نہیں۔ دوسری روایت، کل امر ذی بال لم یبدا بتسمیۃ اللہ تعالی فہو اقطع و ابتع، ہر وہ کام جو بغیر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، بغیر اللہ کے تسمیہ کے شروع کیا جائے، اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو شادی ایک عظیم ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے کا باپ ہو یا لڑکی کا باپ ہو، دنیاوی اور سماجی اعتبار سے ایک بڑی ذمہ داری کے نبھانے کے کو وہ چل رہا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے میرے محبوب کی سنت کی ادائیگی کرنے جا رہا ہے، لہذا اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسی روایت کے مطابق ایک مجلس قائم کر کے رحمت و برکت کی گہار لگائی جاتی ہے کہ اے میرے مولا، میں تو اس رشتے، اس زواج میں جوڑنے جا رہا ہوں، مولا تو اس رشتے میں برکت عطا فرمانا، مولا تو اس رشتے میں استحکام و مضبوطی عطا فرمانا، مولا اس جوڑے کے اندر محبت کو بھر دینا، اور ان دونوں کے مناسبت سے جو نسل آگے بڑھے، اے رب العالمین اس نسل کے ایمان و عقائد کے اندر برکت عطا فرما۔ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع و ابتع، ہر وہ کام جو بغیر اللہ کے نام کے
بغیر اللہ کے حمد کے شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. تو چونکہ شادی ایک عظیم ذمہ داری کا موقع ہوتا ہے، انسان سہما ہوتا ہے کہ نہ جانے ناشتے کی پیکٹ کم جائے کہ بریانی کی دیگ کم جائے. اس وجہ کر اس سے پہلے اللہ کی برکت کو پانے کے لیے ہمارے اکابرین نے محفل شادی کا انعقاد کہ وہاں بھی برکت ہو، اور جس رشتے کو جوڑا جا رہا ہے رب کائنات ان دونوں کی زندگی، عمر و صحت اور ان کی محبت میں بھی برکت ہے. اور پھر اسی طریقے سے جس مکان میں جا رہا ہے اس مکان میں مولا میں داخل ہو رہا ہوں تیرا حمد کر کے، مولا میں شروع کرنے جا رہا ہوں تیرا نام لے کر کے، لہذا تو میری لیے اس کو باعث برکت بنا دے. یہی 5 مجلس ہیں. انسان جو بھی عمل پیش کرتا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اسے اکٹھا کرنے میں اتنی ہی مشکلوں کا سامنا کرنا ہے، اور بڑے ہی اعتماد اور بڑے ہی وثوق کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ اندھیرے میں تیر چلا. اگر کسی کو چیلنج بھی کرنا ہے تو الحمدللہ فیضان اولیاء کے سطح میں میں اس کے لیے گیا. تو باہر پڑے انسان جتنے بھی اعمال اور جتنے کردار انسان پیش کرتے ہیں اس کے پیچھے 2 عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. کتنے عقیدے؟ 2 عقیدے کار فرما ہوتے ہیں. ایک عقیدہ شریعت اور دوسرا عقیدہ محبت. ایک عقیدہ یہ عقیدہ شریعت ہے، یعنی ایسا عقیدہ جس عقیدے کے نہیں کرنے پر، جس عقیدے کو نہیں نبھانے پر، جس عقیدے کو پریکٹیکلی عملی جامہ نہیں پہنانے پر تب قیامت کے دن ہم سے سوال ہو سکے. اس عقیدے کو کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، جو کردار پیش کیا جاتا ہے، اس کردار کو عقیدہ شریعت کہا جاتا ہے. جیسے نماز عقیدہ شریعت، روزہ عقیدہ شریعت، حج عقیدہ شریعت، زکات یعنی یہ 5 چیزیں جو آقا رحمت نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. تو ان 5 چیزوں کو جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کے پیچھے جو اسپرٹ، جو طاقت کام کرتی ہے، اس طاقت کا نام عقیدہ شریعت ہے. رکیے نا، وہ پرفیکٹ ہے نا. اور جس کام کے کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، آپ کے مراتب، آپ کے مقام کی بڑھوتری کا وعدہ کیا گیا ہو، اور نہیں کرنے پر آپ سے سوال نہیں کیا جائے، اس عقیدے کو عقیدہ محبت، اس عقیدے کو عقیدہ محبت کہتے ہیں. تو دوسری نوعیت سے آج کی جو یہ مجلس ہے، اگر کوئی غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کو یاد نہیں کرے، کوئی غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا تذکرہ نہیں کرے، ان سے غریب نواز نہیں بنائے، کل قیامت کے دن پرسش نہیں ہوگا، سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ان سے غریب نواز کرتے تو محبت اولیاء کے صدقے میں کل قیامت کے دن مقام میں بڑھوتری. اور اگر گنہگار ہوگا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. جیسا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، شنیدم کہ در روز امید و بین، شنیدم کہ در روز امید و بین، کہ میں نے ایسا اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ودارا ونیکا بخشت کری، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بروں کو ان نیک کاروں کے صدقے میں بخش دے. ظاہر سی بات ہے ان بروں کی بخشش ہوگی جس کی نسبت ان کے نیک کاروں سے.
تو جو اسے غریب نواز منا رہا ہے شہزادی کی اس عقیدت کے مطابق اگر نہیں منایا تو سوال نہیں، اور اگر منا دیا تو نجات اور بخشش کا وسیلہ کہ در روز امی کو بھی بدانا بنے کا محشر کریم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ گروہ کو ان نیکاروں کے صدقے میں کل قیامت کے دن بس جو ابھی تک تو حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تاریخ ولادت یعنی آپ کے پیدائش کی تاریخ کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ بڑی کوششوں کے تحقیق کے باوجود بھی آپ کی ولادت کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں چل سکتا۔ البتہ کچھ محققین نے جب تحقیق کیا تو حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی کے سال ولادت کا پتہ چلا، اور اس سال ولادت میں بھی 5 طریقے کے اقوال ہیں، اس میں سے 3 قول کو مؤرخین نے افضل اور راجح کہا۔ بعض مؤرخین فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی اس دنیا میں جب تشریف لائے تو 537 ہجری کا زمانہ تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کئی بار آپ کی مجلسوں میں ہجری اور اس کی تاریخ کو سمجھا۔ ہجری تاریخ کی ابتدا وہاں سے ہے جس وقت آقا رحمت مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، وہیں سے تاریخ ہجری چلی، وہیں سے تاریخ ہجری چلی۔ اور کس سال میں آقا رحمت نے تو مؤرخین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کا 11.5واں سال، اور بعض مؤرخین فرماتے ہیں نبوت کا 12واں سال تھا کہ آقا رحمت مدینہ تشریف لائے۔ تو 537 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا آقا رحمت کی ہجرت فرمانے مدینہ المنورہ کہ آپ حضور سیدنا غریب نواز عالم دہر میں تشریف 537 بعض مؤرخین